منصور اور پھول کی چوٹ۔ گرو رویداس جی فرماتے ہیں، کہا بھیو جو تن بھیو چھن چھن، پریم جائے تو ڈر پے تیرو جن۔ ان الحق، جس کا ارتھ ہے کہ میں خدا ہوں، کہنے پر حضرت منصور کو بغداد میں سولی پر چڑھانے کی سزا سنائی گئی۔ اس پر زور ڈالا گیا کہ وہ اللہ حق کہے، پر منصور نے یہ کہنے سے انکار کر دیا۔ جب منصور کو سولی پر چڑھانے لگے تو حکم ہوا کہ پہلے اس کو پتھر مارے جائیں۔ اسے بغداد شہر کے چوک میں لے جایا گیا اور لوگوں کو اسے پتھر مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب لوگوں نے پتھر مارے وہ چپ چاپ کھڑا رہا، اف تک نہ کی۔ شیخ شبلی منصور کا دوست بھی تھا اور اس کے راز اور اس کی شکتی سے بھی واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے پتھر مارا تو اچت نہیں، کیونکہ یہ فقیر ہے، اور اگر شہر والوں ارتھات مسلمانوں کے کرم کانڈ میں وشواس رکھنے والوں کا خیال کروں تو مارنا ہی پڑے گا۔ آخر اس نے پھول مارا۔ جب منصور کو پھول لگا تو وہ کرا اٹھا، ہائے۔ شبلی نے پوچھا کہ تو نے ہائے کیوں کی؟ منصور نے اتر دیا کہ تو میرے راز کو جانتا تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے مجھے تیرے پھول کی چوٹ لوگوں کے پتھروں کی چوٹ سے بھی زیادہ لگی۔ جب اسے سولی پر چڑھانے لگے تو پہلے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس نے کہا، مجھے ان ہاتھوں کا کوئی فکر نہیں، میرے پاس وہ ہاتھ ہیں کہ ایک یہاں اور ایک کنگرائے عرش یعنی خدا کے گھر کی دہلیز پر ہے۔ پھر پیر کاٹ دیے گئے۔ وہ بولا کہ میرے پاس وہ پیر ہیں کہ ایک یہاں اور ایک پرماتما کی درگاہ میں ہے۔ پھر آنکھیں نکال لی گئیں تو کہا، یہ آنکھیں فنا یعنی ناشوان ہیں، میرے پاس وہ آنکھیں ہیں جو بقا یعنی اوناشی کو دیکھتی ہیں۔ جب زبان کاٹنے لگے تو بولا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر بولا، ہے مالک، جس طرح کمہار مٹی کے برتن کو باہر سے ٹکورتا ہے لیکن نیچے ہاتھ رکھ کر اندر سے سنبھالتا ہے اور باہر سے چوٹ مارتا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، پر ہے مرشد، تیری کرپا سے میں اب پورا اترا ہوں۔ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ آؤ جلادو، زبان بھی کاٹ لو۔ جس طالب کو مرشد کی دیا سے اندر درشن ہو جائیں، کیا وہ دنیا سے ڈرے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ 52 آگ کا مول۔ گرو رام داس جی فرماتے ہیں، اکھی کاڈ تری چرنا تل، سب ترتی پھر مت پائی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ فرید کا ایک ششیہ بہت نیک اور پاک تھا۔ جب وہ بازار جاتا تو ایک ویشیا اس کا دھیان اپنی اور کھینچنے کے لیے اس سے مذاق کرتی۔ وہ بیچارہ دوسری اور دھیان کر دیتا۔ جیوں جیوں وہ دوسری طرف دھیان کرتا وہ اور مذاق کرتی۔ جیوں جیوں دھیان ہٹاتا ویشیا اور چھیڑتی۔ ایک دن فرید صاحب نے اس شیشیہ سے کہا کہ آگ چاہیے۔ اس زمانے میں لوگ انگاروں کو راکھ میں دبا کر رکھتے تھے اور جب آگ کی ضرورت پڑتی تو انگاروں کو نکال کر استعمال کر لیتے۔ اس نے گلی اور محلے میں پوچھا، بہت گھوما لیکن آگ نہ ملی۔ بازار میں گیا، دیکھا کہ وہی ویشیا حقہ پی رہی ہے۔ اب سوچتا ہے کہ اس کی مجھ سے پہلے ہی دشمنی ہے، پر پیر کا حکم ہے۔ اوپر مکان پر چڑھ گیا۔ ویشیا نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولا، مائی جی، آگ چاہیے۔ وہ مذاق کے ساتھ کہنے لگی کہ آگ کی قیمت آنکھ ہے، آنکھ نکال کر دے جاؤ اور آگ لے جاؤ۔ اس نے فوراً انگلی ڈال کر آنکھ نکال کر آگے رکھ دی۔ ویشیا ڈر گئی اور آگ دے دی۔ من میں سوچنے لگی، میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ خیر وہ پٹی باندھ کر فرید صاحب کے پاس آ گیا۔ انہوں نے پوچھا، آگ لے آئے ہو؟ جواب دیا، ہاں حضور، لے آیا ہوں۔ فرید صاحب نے کہا کہ آنکھ پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ بولا، آنکھ آئی ہوئی ہے اور دکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آئی ہوئی ہے تو پٹی کھول دو۔ جب پٹی کھولی تو آنکھ پہلے کی طرح صحیح سلامت تھی۔ مالک ہمیشہ اپنے بھکتوں کی لاج رکھتا ہے۔ 53 چور سے قطب۔ مولانا روم فرماتے ہیں، یدی تو خشک پتھر یا سنگ مرمر ہے تو کامل فقیر کی صحبت میں جانے پر تو ہیرا بن جائے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فارس دیش کے بہت کمائی والے مہاتما تھے۔ مسلمانوں میں فقیروں کے درجے ہوتے ہیں، قطب، غوث آدی۔
کسی جگہ کا قطب مر گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے آ کر عرض کی کہ حضرت ہمیں قطب چاہیے۔ آپ نے کہا کہ بھیج دیں گے۔